بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 25 رمضان مبارک کی افطار ٹرانسمیشن ہے، اور آج کی یہ افطار ٹرانسمیشن ایک ایسے متبرک وجود کے ذکر سے مزین ہے کہ جن کی ذات و صفات کے حوالہ سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اولاً آپ حضرات کے سامنے میں ایک شخصیت کا ذکر جو ہے وہ اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ ایک ایسے مرد درویش کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے عارف کامل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی علمیت کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ علماء کے درمیان انتہائی اعلیٰ ہے، اور جن کی حیثیت اور خاندانی نسب جو ہے وہ اس درجہ محترم ہے کہ بڑے بڑے صاحبان سخن، صاحبان ادب اور صاحبان علم و فراست اور خاندانی وجاہت رکھنے والے احباب جن کے سامنے جو ہے وہ سر نگو نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے ممدوح وہ عظیم المرتبت مرد کامل ہیں کہ جن کی دینی خدمات اس درجہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے وقت نہیں بلکہ زندگیاں درکار ہیں۔ قرآن مقدس میں سورہ فاتحہ میں 2 آیات کے مفہوم کے ساتھ اور اس کے معنی مطالب و تشریحات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس تناظر میں میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کی طرف بڑھوں گا جو آج اس پروگرام میں ہمارے ممدوح ہیں۔ ہر مسلمان نماز پنجگانہ میں متعدد بار بارگاہ خلاق کے عالم میں یہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مقدس کے ذریعے سے جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی تقلید کی جائے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن مقدس میں ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو آج صالحین کی جماعت میں سے ایک ایسے مرد صالح کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ولایت کے فرد فرید بھی ہیں، ریاضت میں مرد وحید بھی ہیں، سید السیاد حضور قبلہ محقق کے دوران غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی ذات والا صفات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت والا شان جناب قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب وہ عظیم المرتبت شخصیت اور ہستی ہیں کہ اگر ان کی ذات کا احاطہ کیا جائے اور ان کے تعارف میں بیان کیا جائے تو مجھے تو اپنی علم کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ اس ذات کا جو ہے وہ احاطہ ان مخصوص الفاظ میں کرتے ہوئے اپنے مہمان کی طرف بڑھوں کہ جن کے تن پر شریعت کا جامہ تھا، جن کا من طریقت کے نور سے منور تھا، جن کی گفتار معرفت الہیہ کا بحر ذخار تھی، اور جن کا کردار سیرت رسول کا آئینہ دار تھا۔ اس عظیم ہستی کہ جن کی طبیعت میں طغیان نہیں تھا، جن کے ذہن میں نسیان نہیں تھا، جن کے دل میں ہذیان نہیں تھا، اور جن کا کوئی عمل زیر تحریک شیطان نہیں تھا۔ وہ عظیم المرتبت ہستی کہ جن کے کلام پر تاثیر نے حضرات پر تقصیر کو حق اور باطل کے درمیان حد فاصل کی لکیر بنا دیا اور در رسول کا فقیر بنا دیا، جن کی خوبصورت تعلیمات نے نفوس میں ایسا انقلاب بپا کیا کہ نیتوں کا قبلہ درست کر دیا، عقیدتوں کی صفیں سیدھی کر دی، جن کی دینی خدمات کا اعتراف قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں حضور محقق کے دوران غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب جن کا آج یوم وصال بھی ہے، ان کی دینی خدمات، ان کی قدر و منزلت، ان کے مقام، ان کے خصائل، ان کے خصائص، ان کے شمائل کے تذکار کے لیے ہمارے درمیان جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، یہ اپنے وجود میں ایک خوبصورت تعارف رکھتے ہیں، علوم دینیہ پر گہری نظر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، اشاعت کے لیے شب و روز یہ مصروف ہیں، اور حضور غزالی زماں کے خانوادہ کرم سے بھی یہ منسوب اور متعلق ہیں، اور چونکہ وہ محقق کے دورہ تھے اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے یہ عظیم المرتبت ہمارے اسکالر یہ خود بھی ریسرچر ہیں، محقق ہیں، اور آج ہم ان سے جناب سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی ذات کے حوالہ سے، ان کے خصائص کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جناب مفتی محمد زمان سعیدی صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں،
اور آج چونکہ مضمون ایسا ہے، میری محبوب شخصیت ہیں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب، بلکہ جو علم سے محبت رکھتا ہے ان کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہیں۔ حضرت اولاً ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیہ۔ کتب تاریخ، تذکرہ و سیر کے مطالعہ سے جی، ایک دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ قرون اولیٰ کی مثال کہیں ملے۔ اچھا، واہ واہ، وہ دور مقدس، اس کا لوٹنا تو اب ناممکن ہے، جی، لیکن یہ بات تو تسلیم ہے کہ جب زمین تپتی ہے تو بارش ہوتی ہے، اللہ اللہ، جب رات کی گھٹا آندھی چھا جائے تو صبح کا نور طلوع ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جب انسانیت سرکشی اور گمراہی کے اس درجہ تک پہنچ جائے جی، کہ جو راہ ہدایت ان کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کا درجہ رکھتا ہو، سبحان اللہ، تو مشیت الہی، مرضی الہی سے ایک ایسا نابغہ روزگار وجود میں آتا ہے واہ، کہ جن کا چال چلن، جن کی سیرت و کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا مظہر ہوتا ہے، سبحان اللہ، جن کا فرمان، جن کا قول، جن کا عمل قرآنی آیات کا مظہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو انہی ممدوح شخصیات میں، انہی نفوس قدسی میں ہمارے ممدوح غزالی زماں راضی دوراں، سیدی و سندی قطب الاقطاب، سبحان شیخ اللہ، الحدیث و تفسیر، واہ واہ، زیغم اسلام، حضور سبحان قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا خاندان علمی حوالے سے، جی، تقوی و طہارت کے حوالے سے، اچھا، منبع علم و عمل کے حوالے سے جی، کسی سے مخفی نہیں مقام اور مرتبہ۔ آپ بہارت کے ضلع مراد آباد کے ایک قصبہ امروہہ میں اچھا، 4 ربیع الثانی 1331 ہجری واہ، بامطابق 1913 عیسوی کو جمعرات کے مبارک روز کے صبح صادق کے وقت جی، اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، ہم، ولادت باسعادت ہوئی سادات کے علمی گھرانے میں۔ والد گرامی کا اسم گرامی سید محمد مختار احمد شاہ کاظمی ماشاء اللہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی، جو اپنے تقوی طہارت اور علم و عمل کے حوالے سے پورے علاقے میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ابھی بچپن کے ہی دن تھے کہ والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا، اللہ، اور آپ کی تمام تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری آپ کے برادر اکبر، جو اپنے وقت کے محدث تھے، بلکہ واہ، اس پورے خطے میں آج بھی آپ کو محدث امروہی کے نام سے جانا و اچھا، پہچانا اچھا، جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قادر الکلام شاعر تھے۔ ہم، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام اور مرتبہ نوازا تھا، علوم عقلیہ اور نقلیہ پر کامل دسترس رکھتے تھے، واہ واہ واہ، تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے برادر اکبر محدث امروہی سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاندان چونکہ علمی ہے، جی، اور جی، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ بدخ کے بچے کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، واہ واہ، یہ فطرت، یہ قدرت خود صحیح، بخود ان کے اندر قوت ودیت کر دیتی ہے۔ صحیح، علمی گھرانہ تھا، تقوی و طہارت گھر کا ماحول تھا، جی، جی، والدین سے جو فیضان علمی پایا، نہایت ہی کم عمری میں اس کا اثر پھر دنیا نے دیکھا۔ واہ واہ، آپ اس بات کو ذہن سے اور دل سے تسلیم کریں گے جی، جی، کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ سادات کا ہی منصب اور فیضان ہو سکتا ہے جی، کہ علم کی بہاریں ان کے واہ، دسترخوان علمی پر نظر سبحان آتی ہیں۔ اللہ، تو سبحان آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی عمر مبارک کم و بیش 13 سال کی ہی تھی، اچھا، 13 سال کی عمر مبارک ہے، جی، جی، اور اس 13 سال کی عمر میں آپ نے علم عقائد کا ایک نہایت ہی دقیق اور مشکل مسئلہ، اچھا، جسے امکان کذب کہتے ہیں، اچھا، بہت دقیق مسئلہ ہے، اہل علم سے مخفی نہیں ہے، ٹھیک، آپ نے اس مسئلے پر 13 سال کی عمر میں ایک خوبصورت سی کتاب تصنیف فرمائی، واہ، واہ، تسبیح الرحمن، سبحان جو اللہ، آج بھی اہل علم کے لیے یقیناً بہت سارے موتیوں کا خزانہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سید محمد خلیل کاظمی محدث امروہی آپ کے برادر اکبر بھی تھے، جو آپ کے لیے ایک معلم اور ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے، سبحان اور اللہ، اس کے بعد پھر آپ نے جو طریقت کے منازل تھے، جو اچھا، معرفت کے منازل تھے، واہ، وہ بھی سارے اپنے برادر اکبر سے ہی حاصل کیے۔ سبحان اللہ، تو اس طرح ایک ہی ہستی آپ کے شیخ بھی ہوئے، آپ کے استاد بھی ہوئے، آپ کے برادر اکبر بھی ہوئے۔ واہ، تو واہ، آپ نے تمام فیضان اپنے برادر گرامی سے پایا، اور جب آپ کو علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ التحصیل ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ اللہ، 16 سال کی عمر مبارک واہ، میں واہ، آپ نے سلسلہ قادریہ اشرفیہ کے پیشوا
سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دستار فضیلت حاصل فرمائی، اور جس وقت آپ کے سر مبارک پر علم و عمل کی، تقوی و طہارت کی یہ دستار مبارک رکھی گئی جی، تو وقت کے جید علماء کرام وہاں موجود تھے واہ، جنہوں نے آپ کی پیشانی میں نور معرفت کو ملاحظہ کیا سبحان اللہ، اور پیشنگوئی ارشاد فرمائی کہ یقیناً یہ اپنے وقت کے امام بنیں گے، یہ اپنے دور میں بہت نام کمائیں گے۔ تو سبحان حضرت غزالی زماں علیہ رحمہ کی شخصیت اس حوالے سے بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے کہ آپ کو ماحول ملا تقوی و طہارت کا، جی، علم یقیناً اس گھر کی میراث ہے، جی جی، تقوی یقیناً اس گھر کی میراث ہے۔ واہ، تو واہ، حضرت غزالی زماں علیہ رحمہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ نے جب امروہہ سے پاکستان کی طرف ہجرت فرمائی جی جی، تو آپ ایک کامل اکمل ہستی کے ساتھ تشریف لائے۔ تو سبحان یقیناً جوانی کے عالم شباب کے ان دنوں میں جو علم آپ کا لوگ سنتے، آپ کے معارف واہ، کو واہ، دیکھتے، آپ کے کمال کو دیکھتے سبحان تو اللہ، یقیناً مانتے کہ یہ نور بصیرت جو ان کی پیشانی میں منور ہے، جی جی، جو علم کا خزانہ ان کے سینے میں محفوظ ہے، یقیناً ان سے سبحان دنیا اللہ۔ سیراب اچھا ہوگی۔ قبلہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا خانوادہ جو ہے وہ آپ کاظمی سید ہیں، تو کتنے واسطوں سے جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے ان کا جو ہے وہ خاندانی جی تعلق آپ کا خاندان سادات امروہہ، جی، سادات کاظمیہ امروہہ جو اس دور میں سادات کاظمیہ کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اچھا اچھا، آپ کا خاندان آپ کے والد گرامی اپنے شجرہ نسب میں 42 واسطوں کے ساتھ سیدنا امام موسیٰ کاظم سے ہوتے ہوئے اچھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع واہ، معظم واہ، واہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک سے آپ کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کے اور آپ کی اولاد امجاد کے کاظمی کی نسبت لگائی جاتی ہے اچھا، اچھا، کہ آپ سبحان سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد اولاد امجاد پاک سے ہے۔ اچھا قبلہ آپ نے بتایا کہ امروہہ میں جو ہے وہ سادات امروہہ کے حوالے سے آپ کا تعارف ہے، تو امروہہ کی سرزمین جو ہے وہ علم و ادب کی ایک ایسی سرزمین ہے کہ جسے آج بھی اگر فی الفور کسی صاحب ادب کے سامنے امروہہ کا نام لیا جائے تو ایک علم و ادب کا ایک جہان اس کے تصور میں آ جاتا ہے۔ تو امروہہ کی سرزمین جو ہے وہ علم و ادب کے حوالے سے وہاں پر بڑی آبیاری ہوئی علم و ادب کے حوالے سے، تو آپ امروہہ سے پاکستان تشریف لائے۔ تو امروہہ سے پاکستان آمد کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اگر چاہتے تو وہیں پر رہ سکتے تھے۔ قدرت جب کسی سے کام لینا چاہتی ہے تو اس طرح کے اسباب اور وسائل بنا دیتی ہے۔ جی، پاکستان میں جب آپ کی آمد کا سلسلہ ہوا تو سب سے پہلے آپ اپنے تبلیغی سلسلے کے حوالے سے، بیانات کے سلسلے کے حوالے سے لاہور جی، تشریف لاتے رہے، اور آپ کے تذکرہ نگاروں کے مطابق جب آپ پہلی دفعہ لاہور تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ اچھا، 18 سال کی عمر میں آپ جب لاہور تشریف لائے اور لاہور کے مرکزی موچی دروازے پر ایک میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس کے اندر آپ کو خصوصی خطبے کے لیے دعوت دی گئی، اچھا، اچھا، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس میلاد مصطفیٰ کانفرنس کی صدارت کرنے والے مفکر اسلام حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واہ تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ سبحان نے اللہ۔ اس میلاد مصطفیٰ کی محفل میں 1929 کا غالباً یہ واقعہ ہے، 18 سال آپ کی عمر بنتی ہے، آپ اس محفل میں اس میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس میں خصوصی خطاب کے لیے جب تشریف لائے، مدعو کیا گیا آپ کو، اور آپ نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارف پر، مطالب پر، مفاہیم پر جب وہ نکات والا بیان سماعت فرمایا، جی، تو تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو اس محفل کی صدارت فرما رہے تھے، آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، یا رب یہ چنگاری بھی ابھی میری خاکستر میں ہے، اور اس کے بعد پھر علمی گفتگو ہوئی تو انہوں نے اس وقت یہی ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اپنے زمانے میں بہت نام کمائیں گے، بہت وقت آپ کو اس علاقے میں آپ کا آنا ہمارے لیے یقیناً برکتوں اور رحمتوں کا باعث ہے۔ تو قبلہ خبر صاحب یہ بات آپ ذہن میں رہیں کہ انداز خطابت آپ کا اس حوالے سے تھا کہ آپ کی گفتگو سننے والے، آپ کا بیان سماعت کرنے والے، علوم اور معرفت کے نکات آپ جن کے سامنے بیان کرتے تھے وہ اشش کر جاتے تھے۔ اور اسی واقعے سے پہلے جامعہ حزب الاحناف جو لاہور کا ایک مرکزی ادارہ ہمارے اہل سنت کا مرکز رہا ہے، اس کے سالانہ جلسے پر جب آپ تشریف لائے
تو دستار فضیلت کا جلسہ تھا، بہت بڑے اہل علم وہاں مدعو تھے. جی تو آپ کے خطاب سے پہلے جی کسی خطیب صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل الاوصاف بنا کے بھیجا. اللہ اکبر. اور سرکار کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے جی اس خطیب محترم نے حاتم طئی کی سخاوت کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے. اور حضرت کا جب خطاب ہوا تو اس سامعین میں جہاں مرد و عورت موجود تھے، مسلمان غیر مسلم لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو ایک ہندو لڑکی نے اچھا سوال لکھا، پرچی کے اوپر سوال لکھا، تحریر آپ تک پہنچائی گئی کہ جی دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوصاف میں کامل ہیں، جی جی اور دوسری طرف آپ سے پہلے ایک خطیب نے حاتم طئی کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے 7 دروازے تھے اس کے محل کے، سائل ایک دروازے سے آتا، اس کو اس کا ضرورت پوری کی جاتی، دوسرے دروازے تک جاتا، جو اس کی طلب ہوتی وہ اسے پوری صحیح دی جاتی، تیسرے دروازے تک جاتا تو وہ اس کی طلب کو وہاں بھی پورا کیا جاتا تھا، دھکے نہیں دیے جاتے تھے، ہٹایا نہیں جاتا تھا. صحیح. تو کیا ایسی مثال آپ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے؟ اچھا اللہ تو اللہ. وہ یہ وصف جو حاتم طائی کے اندر ہے تو آپ کے ہاں ایسا وصف موجود تھا. تو حضرت غزالی جماع علیہ رحمہ نے بہت ایمان افروز جواب دیا. آپ نے فرمایا یہ حاتم طئی کی سخاوت کی تو دلیل نہیں بن سکتی، یہ اس کے دیالو ہونے کی دلیل تو نہیں بن سکتی. کیا بات ہے. یہاں تے اس کا کوئی مقام اور مرتبہ تو واضح نہیں ہو رہا. صحیح. یہ دیکھیں 7 دروازے جس محل کے ہیں اور ہر دروازے پر سائل جا رہا ہے، ہر دروازے پر اپنا سوال کا جو طلب ہے دامن پھیلا رہا ہے، پھر دوسرے دروازے پر جاتا ہے، پھر تیسرے دروازے پہ جاتا ہے، اس کا دامن طلب ابھی تک پر نہیں ہوا تو وہ دوسرے دروازے پر جا رہا ہے. اللہ 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 اللہ. ابھی اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، صحیح. ابھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسی لیے وہ دوسرے دروازے پر جا رہا ہے. صحیح. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در مبارک تو وہ ایک در ہے جو ایک دفعہ آ گیا اسے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو گئیں. اسی لیے تو آپ نے حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے استدلال فرمایا کہ جب انہوں نے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت کا شرف حاصل کیا تو سرکار نے فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو. ایک ہی دروازے سے انہیں اتنا کچھ ملا جو دنیا کے لیے بھی کافی ہو گیا اور آخرت کے لیے بھی کافی ہو گیا کہ کسی اور سوال کی حاجت ہی نہیں ہوئی. دیکھیں جوانی کے دن ہیں، عالم شباب ہیں، 18 سے 19 سال کی عمر ہے اور علم و عمل کا یہ معیار ہے، تفہیم و تقریب کا یہ مقام ہے، تحقیق اور تاریخ کا اتنا مقام ہے کہ اہل علم بھی کہہ رہے ہیں یقیناً آپ نے ایسا جواب دیا ہے جو کئیوں کو لاجواب. واہ واہ واہ، بہت خوب. معزز ناظرین، آج ہمارے ممدوح ہیں حضور غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی ذات والا صفات. آج 25 رمضان ہے، آپ کا یوم وصال ہے. اس حوالہ سے ہم آپ کی دینی مہمات اور خدمات کو ہدیہ خراج پیش کرنے کے لیے آپ کے تذکار سے اپنے اور اپنے ناظرین کو جو ہے وہ مزین کر رہے ہیں، ان کی سماعتوں اور قلوب کو ان کی علمی مقام و منزلت کے حوالہ سے. مختصر بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. تھوڑی سی بریک کے بعد، وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرحمن ان کی ذات و کردار کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کے علمی محاسن کے حوالہ سے اور قدر و منزلت کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت چونکہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی تعلیمی سلسلہ کے بارے میں، خاندانی پس منظر کے حوالے سے بتایا کہ جب آپ کی دستاری فضیلت ہوئی تو وہاں بھی علماء نے آپ کی علمیت کو قبول کیا، حضرت اقبال کا ذکر کیا، اور پھر خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت پر اس ہندو عورت کا سوال کا جواب دے کر لاجواب کر دیا. اچھا، زمانہ آپ کو غزالی زماں کے لقب سے یاد کرتا ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ امام غزالی کون ہیں اور حضرت کو غزالی زماں کیوں کہا جاتا ہے؟ جی یقیناً القاب کا کسی بھی شخصیت پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور کسی بھی شخصیت کو کوئی لقب اس کے شاگرد دیتے ہیں، جی اس کے تلامذہ دیتے ہیں، صحیح، یا کوئی مریدین ہوتے ہیں جو اپنے شیخ، اپنے استاد یا اپنے راہبر کے لیے کوئی نہ کوئی لقب خاص کر لیتے ہیں. جی جی. لیکن یہاں معاملہ اس طرح نہیں تھا. صحیح.
حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ کو غزالی زماں کا جو لقب دینے والے، جی جی، راضی دوراں کا جو لقب دینے والے ہیں، جی یہ جی، ان کے شاگرد نہیں، اچھا، یہ ان کے مرید نہیں، جی بلکہ اپنے زمانے کے سلسلہ اشرفیہ کے بہت بڑے پیشوا جی جی، حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واہ واہ، جنہوں نے ایک علماء کے 200 کی تعداد میں اجتماع کے اندر آپ کو اس لقب سے موسوم فرمایا تھا۔ اچھا، غزالی زماں راضی دوراں کا لقب آپ کو آپ کی علمی خدمات کے طور پر دیا گیا۔ کیا بات، غزالی اور راضی کے جب ہم تذکار پڑھتے ہیں جی جی، تو ہمیں وہاں ایک وصف نظر آتا ہے کہ ایک لفظ کو لے کر، جی جی، ایک فکر کو لے کر اس کو ایسے جہاد سے پیش کرنا، ایسے زاویات سے پیش کرنا کہ سامنے والا، سننے والا یا آپ کا مخاطب جس طرز کا ہے، جس فکر کا ہے، وہ اس سے نتیجہ اخذ کر اچھا لے، اچھا، صحیح، وہ اس سے اپنا پیغام حاصل کر لے۔ جی، تو حضرت غزالی زماں علیہ رحمہ قبلہ کاظمی شاہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف کامل اور اکمل طور پر عطا فرمایا تھا کہ اللہ، آپ کے حاضرین میں، آپ کے سامعین میں اہل علم بھی ہوتے تھے، صحیح، آپ کے سامعین میں متعدد متوسط قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے، صحیح، اور آپ کے سامعین میں بالکل ان پڑھ، حتیٰ کہ اردو زبان سے ناواقف افراد بھی موجود ہوتے جی، تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا انداز بلاغ اس طرح ہوتا، انداز تفہیم اس طرح ہوتا، قرآن و حدیث کے موتی اس طرح پیش کرتے کہ بالکل اجنبی افراد جو ہیں وہ بھی اپنے آپ واہ، کو واہ، واہ، علم سے سیراب کر لیتے سبحان تھے، اللہ، اور اہل علم تو یقیناً داد دیتے ہی تھے۔ تو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جی، یہ لقب اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین نے دیا ہے، اللہ، اپنے وقت کے بہت بڑے طریقت کے شیخ نے دیا اچھا، ہے، اچھا، اور اہل علم حضرات نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یقیناً یہ لقب انہی کے ہی شیان سبحان شان اللہ، ہے، سبحان انہی اللہ، کو ہی زیب دیتا ہے۔ آپ نے دین اسلام کی جس طریقے سے آبیاری فرمائی ہے، مسلک اہل سنت کا دفاع جس حوالے سے بھی، چاہے قلم ہو، چاہے تحریر ہو، چاہے تقریر ہو، حتیٰ کہ آپ نے تو اپنے جسد اقصد کے خون کے ذریعے سے بھی اس متن کی تعبیاری فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اور ملتان میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اچھا جی، تو میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ چونکہ لاہور تک پہلے آ چکے، جی ٹھیک ہے، یہ پورا خطہ آپ کے علمی مقام اور مرتبے سے واقف تھا، جی جی، تو ملتان شریف کے اندر آپ حضور حضرت خواجہ معین الملت والدین کے عرس مبارک ایک بزرگ منایا کرتے تھے، تو وہاں خطاب کے سلسلے میں تشریف لائے، اور جب جی، اہل ملتان نے آپ کا خطاب سنا واہ، تو سادات گیلانیہ میں سے، سادات قادریہ میں سے سب نے اس بات کو اصرار کیا کہ حضور آپ ملتان آئے ہیں، اچھا، تو پھر ملتان ہی سبحان رہ اللہ، جائیں۔ واہ واہ، تو آپ نے جب ملتان کے اندر قیام فرمایا جی، تو یقیناً ایک کرائے کے مکان سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جی جی، قبلہ خابر صاحب اس بات کو دیکھیں، امروہہ کہاں ہے اللہ اور ملتان کہاں؟ ملتان کہاں ہے؟ وہ جو اپنا مقام اور مرتبہ، وہ خاندانی عظمت، جاہ و جلال، مقام جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے انہیں عطا تھا، جی جی، یہاں کوئی رقبہ نہیں ہے، صحیح، یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ، یہاں کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان سے قال اللہ اور قال رسول کا یہ سلسلہ شروع کیا، سبحان پھر اللہ، دیکھا ہے واہ آج واہ ایک واہ، علمی مرکز ہے، بے شک، پھر دیکھا اس زمانے نے جی کہ جی، وہ جو کرائے کے مکان سے تفسیر اور حدیث کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جی جی، جامعہ اسلامیہ کی دیواریں بھی اس سے، واہ اسلامیہ واہ، یونیورسٹی کے مسند حدیث پہ بھی فیض ہیں، سبحان اللہ، جہاں جہاں جائیں گے آپ کا علمی فیضان وہیں نظر وہیں آئے پر گا، نظر آئے گا، پورے خطہ پاک میں بلا واسطہ واہ واہ، آپ آبی کے کا فیض تلامذہ ہے موجود۔ جاری و ساری۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کہ فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے یہ فصاحت و بلاغت کی تشریحات میں یہ پڑھا ہے کہ فصیح و بلیغ اسے نہیں کہتے کہ جو دقیق گفتگو کرے یا مشکل الفاظ بولے، بلکہ فصیح و بلیغ اسے کہتے ہیں کہ جو گفتگو کرے ہر ذہنی سطح کا جو مالک ہے، چاہے وہ کم ہے یا بلند ہے، اس کو سمجھ آئے اور پتہ چلے کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ فصاحت و بلاغت کا اگر تاجدار و شہریار حضور سیدی احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کو کہا جائے تو یہ بے جانے۔ تو چونکہ آپ آل نبی بھی ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد پاک سے بھی ہیں، مجموعہ خصائص جو ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ تو آپ کے خصائص میں سے میں علمی حوالہ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سند حدیث کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور دینی خصائص کے حوالہ سے، اور پھر اس کے ساتھ سیاسی جو ہے وہ مقام، اور پھر قیام پاکستان کے حوالہ سے آپ کی خدمات جو ہیں اس حوالہ سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، حضرت غزالی زماں علیہ الرحمہ چونکہ کثیر الصفات اور جی، کامل الصفات شخصیت، جی جی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وہ وصف جو ایک قائد کے اندر، ایک رہبر اور رہنما کے اندر ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر بدرجہ عتم موجود تھا۔ علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، معقولات ہوں، منقولات ہوں، فقہ کا میدان ہو، جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں جائیں آج آپ کی خدمات موجود ہیں۔ رجال حدیث پر بڑے بڑے محدثین جن کی شارحین حدیث جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی آپ سے سند حدیث حاصل کی ہے، انہوں نے بھی آپ سے علم تفسیر کے اندر سند حاصل کی ہے۔ علم فقہ کے اندر آپ اپنے دور کے اندر ایک اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، آپ کا فتح تسلیم کیا جاتا تھا، آپ کی تحریر تسلیم کی جاتی تھی۔ آپ جس دور میں جنوبی پنجاب میں تشریف لے کے آئے، ایک طرف تصور رکھیں کہ بہارت امروہہ کا وہ علاقہ جہاں بہت ایسی اردو بولی جاتی تھی، ایسی اردو کہ جس سے نکات اور کلام ایسا کہ کانوں میں رس گھولے، اور دوسری طرف ایسا علاقہ جہاں لوگ سریکی خطہ ہوں، اردو سے بہت کم لوگ واقف ہوں، اور اس پس منظر میں اور اس حالات میں آپ کا 3 گھنٹے کا خطاب، اور وہ بھی علم و تحقیق سے مزین خطاب سننا، اور خطاب سن کے بدعقیدگی کے سب راہوں کو ہٹ کر راہ ہدایت کی طرف گامزن ہو جانا، تو یقیناً یہ مدد تھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے کہ آپ کو اس منصب کے لیے، اس علاقے کے اندر کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور یقیناً آپ نے اس کو کما حقہ احسن طریقے سے کر کے بھی دکھایا۔ تو حضرت غزالی جماع علیہ رحمہ کی فصاحت و بلاغت کی آپ نے بات کی ہے، تو فصاحت و بلاغت کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سامع کے اندر آپ اپنے مخاطب کے اندر اپنا پیغام اس انداز سے بیان کر کے اس کی سماعتوں تک پہنچا دیں کہ اس کے لیے کوئی طلب باقی نہ رہے، اس کے لیے سوال کوئی باقی نہ رہے۔ اس لیے آپ کی محفل علمی میں، آپ کی مجلس علمی میں شریک ہونے والے حضرات آج بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ خود ہی اپنی گفتگو سے سوال بناتے تھے اور خود ہی اس کا جواب عطا فرماتے تھے۔ خود ہی سوال کرنا اور خود ہی اس کا جواب، کہ یوں ممکن ہے اگر کوئی سوال کرے، ایک تو سوال جو واقعتاً پایا جاتا ہے، امکانی سوال وہی کر سکتا ہے جسے اس عنوان پر کامل درست اثرات ہو، جسے اس موضوع پر پورا مبلغ علم حاصل ہو، اسی کو یہ خاصا ہے، اسی کی زبان پر یہ جچتا ہے کہ وہ کہے کہ اگر یہ سوال ممکن ہو تو اس کا یہ جواب ہے۔ تو غزالی جماع رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند حدیث کی بھی زینت تھے، مسند تفسیر کی بھی زینت تھے، فقہ کے اندر بھی آپ کا مقام یقیناً کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور یقیناً جو رہنما ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، وہ جس طرح اپنی قوم کی رہنمائی علمی حوالے سے کرتا ہے، اپنی قوم کی رہنمائی عملی حوالے سے کرتا ہے، تو وہ سیاست کے میدان میں بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہاں بھی ان کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے وہ فکر جو ہمارے اکابر نے دی تھی اس خطہ پاک کے حصول کے لیے، ارض پاک کے حصول کے لیے، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو تو قومی نظریہ پیش کیا تھا اس کا ترجمان بن کے آپ جنوبی پنجاب تشریف لائے تھے۔ حضرت اس سے قبل کہ آپ یہ قیام پاکستان کے حوالے سے آپ کی خدمات پیش کریں دینی اور سیاسی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پڑھنے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دیگر مسالک کے احباب آپ سے گفتگو نہیں کرتے تھے، کہ حدیث کے حوالہ سے، اصول فقہ کے حوالہ سے سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کے ساتھ کسی معاملہ پر اگر گفتگو کی جائے تو آپ اپنی گفتگو میں ملکہ ایسا رکھتے تھے، آپ اپنی علمی گفتگو میں وجاہت ایسی رکھتے تھے کہ دیگر مسالک کے احباب کا ذہن یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ جو فرمائیں گے وہ تسلیم کرنا پڑے گا، یعنی آپ کی بات کی حقانیت کو اس درجہ انہوں نے جو ہے وہ جان و دل سے تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو قبلہ بتائیے گا، آپ کی دینی اور سیاسی جو ہے وہ مہمات پر تو آپ نے کلام کیا، قیام پاکستان کے حوالے سے آپ کی خدمات کے؟ قیام پاکستان چونکہ یہ وہ خواب تھا جو اکابرین اہل سنت نے دیکھا، جو سادات عظام نے جو خواب دیکھا، تو آپ نے بھی اس میں اپنا کامل اکمل حصہ شامل کیا۔ تحریک پاکستان ہو، دو قومی نظریہ ہو، مسلم لیگ میں آپ کی شمولیت ہو، یقیناً مسلم لیگ کے اس ابتدائی دور کے اندر جب وہ بالکل پاکستان کی فکر لے کے چلی تھی تو آپ سب سے پہلے اس کے سرگرم عمل رکن تھے۔ پاکستان کی ہر تحریک کے اندر، کشمیر کے جہاد کے اندر،
تحریک ختم نبوت کے اندر، اچھا، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ کے اندر، واہ واہ، ہر حوالے سے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، سبحان تعلیمی اللہ، حوالے سے، تبلیغی حوالے سے۔ اہل سنت کی آج جتنی تنظیمیں قوم کی اصلاح کا کام کر رہی ہے، جی، وطن میں فلاح کا کام کر رہی ہے، ان سب کے پیچھے آپ کی ہی فکر کام کر رہی بہت تھی۔ سبحان دعوت اسلامی لے لیں، اچھا، یا طلباء کے اندر عشق رسول کا جذبہ بیدار کرنے والی تحریک انجمن طلبہ اسلام اچھا، لے لیں، اچھا، سبحان آپ اللہ، بھی انہی کے بانیان میں شمار واہ، ہوتے واہ، ہیں۔ واہ، واہ، یہ فکر آپ نے ہی دی تھی کہ سبحان یقیناً اہل سنت کو ہر محاذ سے عشق رسول کا پیغام دینا چاہیے، سبحان چاہے وہ دیہات کے اندر رہنے والا اجنبی افراد ہے، چاہے وہ کسی مسند اور میراث سے متوسط آدمی ہے، اسے بھی اپنا پیغام آسان طریقے سے دینا چاہیے۔ طالب علموں کے اندر جو عشق رسول کی شمع آپ نے بیدار کی ہے، واہ، واہ، آج دیکھیں کہ انجمن طلبہ اسلام کے بڑے نامی گرامی حضرات جو جس مسند اور مقام پہ پہنچے ہیں، ان کے پیچھے دعائیں حضرت غزالی سبحان کی اللہ، تھی، سبحان ان کے اللہ، پیچھے فکر امام کاظمی علیہ واہ، الرحمہ واہ، کی واہ، تھی۔ واہ، تو اس حوالے سے آپ کی خدمات کو، آپ کی دینی خدمات کو، ملی خدمات کو، سیاسی خدمات کو آپ زر سے لکھا جائے سبحان تو اللہ، پھر بھی سبحان شاید اللہ، اس کا حق ادا نہ ہو۔ واہ، واہ، آپ نے ہر حوالے سے قوم کی، ملت کی رہنمائی کی ہے، اسی لیے تو آپ کو اپنے وقت کا روزگار، یگانہ روزگار کہا جائے تو بے جانا سبحان اللہ، ہوگا۔ سبحان زیغم اللہ، اسلام ہے، سبحان غزالی زماں ہے، علم کو بھی جن پر ناز ہے، واہ، تقوی و واہ، طہارت کو بھی جن پر ناز واہ، ہے۔ واہ، واہ، یہ نہیں کہ علم و عمل کی میراث اس طرح تھی تو طریقت کا تو وہاں بھی وہ سبحان سب اللہ، مراعات موجود ہیں، وہ سب مقامات جو ایک مجاہدے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جو ایک ابتدائی کو سالک بنا کر انتہا تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتے سبحان ہیں، اللہ، آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے نسبت اور ارادت رکھنے والوں کو بھی اس میدان میں خالی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ وقت کے شیخ طریقت بھی تھے، واہ، آپ واہ، وقت کے غزالی زماں اور راضی سبحان دورہ اللہ۔ بھی تھے۔ حضرت چونکہ آپ کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا، باب مدینۃ العلم ہے، نانا مدینۃ العلم ہے، تو مدینۃ العلم و باب مدینۃ العلم سے جو فیض یاب ہو، پھر وہ وارث و قاسم علوم کیوں نہ ہو۔ بالکل، تو آپ چونکہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرد تھے، تو قیام پاکستان بھی یہ نظریاتی طور پر اسلامی ریاست کے طور پر اس کا قیام عمل میں آیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے آپ نے کیا کام کیا اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرا کس طرح دیا؟ جی، حضرت غزالی زماں علیہ الرحمہ نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا، ٹھیک، جہاں جس حوالے سے دین اسلام کے دفاع کی ضرورت ہوئی ہے، جی جی، آپ نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے دفاع کیا ہے۔ صحیح، عقیدہ ختم نبوت چونکہ ہمارے عقائد کا اساس ہے، جی بالکل، بنیاد ہے، جی، ہمارے تمام دین اسلام کے تحفظات اسی عقیدے پر صحیح، مضبوط ہوتے ہیں ٹھیک، اور اسی عقیدے سے ہی مضمر ہیں۔ ہم، تو عقیدہ ختم نبوت پر آپ نے ہر حوالے سے دفاع کیا ہے۔ واہ، اس پر آپ کا ایک خوبصورت رسالہ التبشیر موجود ہے، اچھا، جو ختم نبوت کے لفظ ختم نبوت کے معنی، مفہوم اور مقاصد کے لیے بڑا شاندار رسالہ ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر آپ کے بیانات کی بات کی جائے تو بے شمار آپ کے بیانات ہیں جو شان ختم نبوت اور عقائد ختم نبوت اور مقام ختم نبوت کے لیے آپ نے امت کو، اہل سنت سبحان کو اللہ، عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، مجھے آپ نے اس طرف توجہ دلائی جی، تو آپ کی ایک ایام جوانی کے عالم شباب کا ایک مناظرہ جو آپ نے اچھا، اپنے علاقے کے اندر مرزائیوں کے بڑے بڑے اپنے اس جماعت کے بڑے جو سرگراہ سمجھے جاتے تھے ان کے ساتھ کیا، اچھا، وہ میں آپ کی سماعتوں کی جی، آپ جی، کے توسط سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کی جوانی کے دن تھے اور قریب ہی کہیں مرزائیوں کا ایک مرکز تھا، اچھا، اس مرکز کے اندر اس کے بڑے بڑے جو جماعت کے سربراہ تھے وہ موجود تھے۔ ہم، آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ جی میں آپ سے ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، علمی گفتگو ہے، ٹھیک، تو تم میں سے کون ہے جو اس پر میرے سوالوں کا جواب دے؟ اچھا، تو جو اس جماعت کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ دو آگے تشریف لے آئے صحیح، اور آ کے کہنے لگے جی آپ کو اس پر کیا سوال ہے، کیا اچھا، جواب؟ ہم حاضر ہیں، آپ کے ہر سوال کا مشفی جواب دیا جائے گا۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں جی حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محل نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور اکمل بنایا ہے، قصر نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور اکمل اور خوبصورت بنایا ہے،
بس ایک اینٹ کی کمی تھی، اچھا اور وہ اینٹ میں ہوں، اچھا اور میں جب اس دنیا پہ تشریف لایا تو میری آمد گرامی کے ساتھ اب قصر نبوت اور محل نبوت مکمل ہو گیا۔ اچھا اب جب فرمان رسول ہے کہ محل نبوت مکمل ہو گیا صحیح، تو اب کسی اور نئے نبی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی نیا نبی کیسے آ سکتا ہے جب قصر نبوت اور محل نبوت مکمل ہے؟ صحیح۔ تو ان میں سے جو مرزائی جماعت کے سربراہ تھے، ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے جی قصر نبوت تو مکمل ہے، لیکن ایک مکان کی تکمیل کے لیے پلستر کی ضرورت پڑتی، تو ہم اپنے مرزا کو پلستر سمجھتے ہیں، اچھا جیسے پلستر کی جاتی ہے عمارت، تو یہ پلستر کا درجہ دے دیں۔ تو آپ نے کہا کہ جی آپ نے تو فرمان رسول پر غور ہی نہیں کیا، الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمارت کامل عمارت ہے، واہ واہ، وہ عمارت وہ محل کامل ہے، اور کامل محل تب ہوگا جب عمارت مکمل ہو، پلستر بھی مکمل ہو۔ واہ واہ واہ، اب جب پہلا لاجواب ہوا تو دوسرے نے کہا ٹھیک ہے جی اب عمارت تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن عمارت کو خوبصورت کرنے کے لیے، محل کو خوبصورت کرنے کے لیے نقش و نگار کیا جاتا ہے، چونا کیا جاتا ہے، تو جو ہمارا پیشوا ہے جسے ہم نبی مانتے ہیں معاذ اللہ مرزائی، وہ اسی طرح قصر نبوت کے لیے رنگ و روغن کا کام کر رہا ہے۔ تو آپ نے کہا آپ نے حدیث کا اگلا جملہ ہی نہیں سنا، صحیح، حدیث مبارکہ کا اگلا جملہ تو سنیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمارت مکمل بھی ہے اور وہ عمارت حسین بھی ہے، وہ عمارت جمیل بھی ہے، یعنی حسن و جمال کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے، تکمیل کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ اینٹ نے آ کر اس اینٹ نے اس عمارت کو مکمل بھی کر دیا، اس کو خوبصورت بھی کر دیا، تو اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں، وہاں کسی کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو وہ مبہوت ہو گئے، لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے کہا یقیناً یہ بات تو بالکل اسی طرح ہے۔ تو آپ نے بچپن سے ایک فکر کو لیا، سبحان اللہ، جوانی کے اس دنوں سے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آخری دم تک جو پیغام رسالت، جو ناموس رسالت کا پیغام لے کے آئے تھے، تو آخری دم تک اس کا دفاع کرتے رہے، تحریر کی صورت ہو، تقریر کی صورت ہو، تدریس کی صورت ہو، ہر حوالے سے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، علم اور عمل کی معراج اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی شخصیت کو دیکھے۔ آپ کی سیرت و کردار ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کی تقلید میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے صراط مستقیم مقدر بنے اور بارگاہ خلاق کے عالم میں حصول رضا کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ کریم حضور سیدی احمد سعید کاظمی شاہ صاحب آپ کے مرکز انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، اللہ کریم اس عظیم المرتبت ہستی کے طفیل ہم سب کی دینی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا، کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اب حضرت دعا فرمائیں گے، خوبصورت کلام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ حضرت دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد عبدک وحبیبک وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے رب کریم رؤوف الرحیم، تیرے عبد مقدس کا تذکار خیر کیا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، ہم سب کے لیے وسیلہ بخشش اور ذریعہ نجات فرما۔ چینل 9 کی اس علمی عملی افطار ٹرانسمیشن کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر فائدہ عام اور ثمر بار فرما، ملک و ملت کی خیر فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، ہم سب کو علم نافع کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو صحت، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی، بے اولادوں کو اولاد نرینہ، بے روزگاروں کو وسعت و برکت والا رزق عطا فرما۔ سپردمبتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے
کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، چشمے تر ان سے یہ التجا ہے میری، چشمے تر ان سے یہ التجا ہے میری، کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ اور عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس طرح، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا